لا یلج النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، رجل اس شخص کو، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلے جائے۔ جو تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، فرمایا اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے راستے میں اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان، اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی غبار، گرد و غبار یا دھواں کسی شخص کو لگتا ہے تو جہنم کی دھوئیں اور جہنم کی آگ سے وہ شخص مسلمان، وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا ترى اعینہم النار، کہ جہنم والے دن آگ کو وہ آنکھ نہیں دیکھے گی۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ اور فرمایا وعین حرست فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، جو مسجد مدرسے کی نگرانی کرتے ہیں، وہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وعین عفت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو جھکا لے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس چیز سے باز آ جائے۔ تو فرمایا ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پاؤں جو اللہ کے راستے میں چل کر آتے ہیں نماز کے لیے، یا اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، یا اللہ کی قرآن کی تعلیم پڑھنے کے لیے، یا اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ رب العالمین ایسے قدموں کو بھی بڑی عزتیں اور سے نوازتا ہے اور قیامت والے دن بھی نوازے گا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کوئی شخص اگر دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے پڑھنے یا پڑھانے، تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، چوٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور مچھلیاں اس کے لیے پانی کی تہ میں دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا ترمذی کی حدیث ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس شخص کے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں اگر قدم غبار آلود ہو جائیں تو فرمایا فہما حرام علی النار، تو ایسے قدموں کو اللہ رب العالمین نے جہنم پہ حرام فرما دیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں چل کر آنے کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے، اور تو اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم دوسرا رکھنے پر ایک اس کی درجات اس کا بلند فرماتے ہیں، اور ایک اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو شخص وضو کر کر گھر سے نکلتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص پیدل چل کر آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جو کسی چیز پر سفر کر کر آتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعے کی فضیلت کے حوالے سے من غسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، غسل جنابت، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد عورت پر جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے۔ تو فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اچھی طریقے سے غسل کرنا، اور فرمایا اس کے لیے تیاری کی، وہ مشا اور پیدل چل کر آیا، ولم یرکب، کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں آیا، وہ دنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر اس نے بیٹھا، فاستمع، اس نے غور سے امام کی بات کو سنا، ولم یلغا، اور اس نے کوئی لغو بات نہیں کی۔ لغو کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی سے بات کریں
فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص جمعے والے دن بات کر رہا ہے، آپ اس کو چپ کرواتے ہیں، تو آپ نے چپ کروانے کا اگر اس کو بولا کہ آپ چپ ہو جاؤ، تو اس سے آپ کا بھی جمعہ کا اجر ضائع ہوگا اور آپ نے بھی لغو کیا، تو یہ مراد ہے لغو کرنا۔ فرمایا کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها و قیامها۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 345 حدیث نمبر ہے، فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اچھی طریقے سے پیدل چل کر آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کی بات غور سے سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور نمازوں کا اللہ رب العالمین اجر لکھ دیتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت میرے بھائیو دوستو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے جمعے کی تمام لوازمات کو پورا کر کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم اپنے امام کے قریب بیٹھا کرو۔ فرمایا قیامت والے دن جب لوگ جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، تو اس وقت جو لوگ امام کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو کر اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ مقام، مرتبہ ہے امام کی بات کو غور سے سننے کا۔